ناظرین، مردوں میں جراثیم کی کمی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ اکثر جوانی میں کی جانے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باعث جب مادہ بہت زیادہ رقیق اور پتلا ہو جاتا ہے تو اس سے جہاں جریان، اعتلام یا سرط جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، وہیں جراثیم اور سپرمز میں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سوزاک کا مرض یا گردوں میں انفیکشن کے باعث پس سیلز بڑھ جائیں تو یہ مادے کے اندر اولاد پیدا کرنے والے جراثیم کو ختم کرنے لگتی ہے۔ نئے جراثیم پیدا ہونے کے لیے یا ان میں اضافے کے لیے مادہ تولید کا کچھ عرصہ جسم کے اندر ٹھہرے رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں جسم کی حرارت کے باعث مادے کے اندر خمیر اٹھتا ہے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو شادی شدہ حضرات ہیں ان میں کیونکہ جراثیم کی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے اور اولاد کے حصول کے لیے وہ بار بار ملاپ کرتے ہیں، بلکہ اکثر روزانہ ملاپ کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جتنا ملاپ زیادہ کریں گے تو اس سے اولاد پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن ایسا کرنے سے نہ صرف ان کے جراثیم مزید کم ہو جاتے ہیں بلکہ ضعف اور کمزوری میں بھی دن بدن اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کو کم سے کم 15 دن کا وقفہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب خاتون کو پیریڈز شروع ہونے والے ہوں تو اس سے 8-10 دن پہلے وقفہ شروع کر دیا جائے، اور پھر جب خاتون پیریڈز وغیرہ سے فارغ ہو کر نہا لے، پاک صاف ہو جائے تو پھر ملاپ کیا جائے۔ ایسے میں 15-20 دن کے گیپ سے جراثیم اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف خاتون کا رحم بھی صاف ہو چکا ہوتا ہے اور ایسے میں حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے نسخہ جات میں سے کسی بھی نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے آنگن میں بھی ضرور پھول کھلیں گے، بشرطے کہ کوئی اور ایسا سبب مانع نہ ہو۔ اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے آپ نے 5 چیزیں لینی ہیں: سالم مصری، سفید موسلی، مغز بنولا اور چھلکا اسپاغول۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر چھلکے کے علاوہ باقی تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں اور پھر اس میں چھلکا بھی مکس کر لیں۔ 5ویں چیز کوزہ مصری ہے۔ یہ آپ نے اسے میٹھا کرنے کے لیے حسب ضرورت شامل کر لینی ہے، البتہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ مصری کو شامل نہ کریں۔ اب اس دوا کی 1 چمچ 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر پکانا شروع کریں۔ جب کھیر کی طرح بن جائے تو اسے آپ نے کھا لینا ہے۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کے 2 ہفتے کے استعمال سے ہی جراثیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سالم مصری اور سفید موسلی دونوں کا خالص اور اصلی ہونا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نسخے کے استعمال کے دوران ملاپ سے اور کھٹی چیزوں کے کھانے سے مکمل پرہیز رکھیں۔ دوسرے نسخے کے لیے آپ نے برگد کا پھل لینا ہے، یعنی بوڑ کے درخت کے اوپر جو گول گول پھل لگتے ہیں۔ یہ پھل آپ نے حسب ضرورت لے کر اسے سائے میں رکھ کر خشک کر لینا ہے۔ جب اچھی طرح سے خشک ہو جائے تو باریک پیس لیں اور اس کے برابر وزن کوزہ مصری بھی پیس کر شامل کر لیں۔ اس میں سے 1 چمچ صبح شام خالی پیٹ دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ 1 ماہ تک اس کا استعمال جاری رکھیں۔ یہ نسخہ بھی جراثیم کی کمی، مادہ کی رقت، جریان، اعتلام، سرعت اور مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔